پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر نور المصطفیٰ رضوی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ خانقاہ ڈوگرہ شریف ہمارے مابین تشریف فرما ہے، اتھا دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضور شفیع المذنبین انشاءاللہ۔ الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الإنس والجان، وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم. صدر محفل مقتدر علماء کرام، برادران دین و ملت، میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام محافل میلاد شریف کے مبارک سلسلے کا غالباً یہ آخری اجتماع اور آخری محفل مبارکہ ہے. مرکزی میلاد کمیٹی کی طرف سے میرے انتہائی مخدوم و محترم گرامی مرتبت جناب الحاج محمد شریف صاحب چشتی زید مجدہ نے مجھے آج کی محفل میں
حاضر ہونے کے لیے ارشاد فرمایا اور میں نے ان سے حاضری کا وعدہ کیا۔ میں رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج مجھے حسب وعدہ اس محفل مبارکہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ آپ تمام محبان رسول اپنے دامن میں اپنے پیارے آقا و مولا روحی فدا علیہ تحیت و ثنا کے ذکر پاک کی محفل میں محبتیں، عقیدتیں اور احترام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں تمام آقا کریم کے جان نثاروں، جملہ حاضرین اور موجودین کے لیے صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور توسل سے تمام حاضرین کو جملہ نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میلاد کمیٹی نے جس عقیدت سے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کے تمام اراکین، منتظمین، معاونین، تمام احباب اہل سنت کو رب ذوالجلال دین و دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے بہرہ ور فرمائے۔ مسلسل آپ نے علماء کے خطابات، بیانات اور وعظ سننے کا شرف حاصل کیا۔ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر بیان کرنے والے کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک ذوق ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، تو ابھی مجھے جب اعلان ہوا تو پھر علم ہوا کہ اس موضوع پر عرض کرنا ہے۔ تو جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، میں نے اس پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید میں سے 2 مقامات سے آیات مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بنیادی بات ذہن میں رکھیں، قبل اس کے کہ میں متذکرہ موضوع پر اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت پاؤں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان محافل کی غرض و غایت، چونکہ آج اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی یہ محفل پاک ہے، تو ان 22 روزہ پروگراموں کی جو نچوڑ اور خلاصہ اور پیغام ہے، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلسل 22 دن میں جو محنت کی گئی، جو کوشش کی گئی، مختلف علماء کرام، خطباء اعظام، ائمہ مساجد مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے رہے، یہ تمام جشن ولادت، جشن میلاد کے یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ محافل، یہ ذکر اذکار، ان کا ایک بنیادی مقصد ہے، ایک بنیادی غرض ہے، وہ غور سے سماعت کر لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلاموں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ان محافل کے انعقاد کا اصل مقصد اور غرض و غایت اہل ایمان کے دلوں میں محبت رسول کو اجاگر کرنا ہے۔ وہ جذبہ، وہ پیار جو ہر جانثار مصطفیٰ کے دل میں موجود ہے، اس جذبہ عشق رسول کو، اس جذبہ حب نبی کو اجاگر کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے ان محافل کے انعقاد کا۔ اور جب جذبہ محبت اجاگر ہوگا اور اس جذبہ محبت کو عروج پر پہنچانے کے لیے یہ محافل منعقد کی جاتی ہیں۔
آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ آقا کریم کی عزتوں اور عظمتوں کے بیانات اور ان کے تذکرے سن کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، دلوں کو سرور آتا ہے۔ اور محافل کے انعقاد کے بعد آپ کبھی بھی آزما لیں، جو پہلے جذبات ہوتے ہیں محبت مصطفیٰ کے، عشق رسول کے، جو جذبات اہل ایمان کے دلوں میں پہلے سے موجود ہیں، محافل میلاد شریف میں حاضری سے ان کے اندر کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ جذبے جو شریف رضوی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف صاحب رضوی قبلہ تشریف لائے اور مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر گرامی مرتبت فخر السادات صاحبزادہ والا تبار حضرت مولانا صاحبزادہ سید مظہر عباس شاہ صاحب قبلہ، آپ بھی تشریف لائے۔ صمیم قلب سے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کا سایہ اہل سنت و جماعت پر تا دیر سلامت رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل غرض ہے دلوں میں محبت رسول کو اجاگر کیا جائے، اور اس محبت رسول کو اجاگر اس لیے کرنا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے، اور یہ محبت رسول اس لیے اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کے اندر تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اور تکریم مصطفیٰ کے جذبات جو ہیں انہیں بام عروج تک پہنچا دیا جائے۔ محبت پہلے دل میں ہو تو پھر تعظیم کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر دل میں محبت، چاہت، لگن دل میں نہ ہو تو تعظیم پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ادب اس کا انسان کرتا ہے، احترام اس کا کرتا ہے جس کے ساتھ کچھ چاہت ہو، کچھ لگن ہو، کچھ محبت کے جذبات ہوں۔ بے نیاز رب نے قرآن مجید میں بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے مقام، حضور کے درجات، حضور کے فضائل، مناقب، شمائل اور خصائل کا تذکرہ پہلے فرمایا اور بعد میں مصطفیٰ کریم کی تعظیم اور توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ آیت کریمہ ذرا سنیے قرآن مجید کی، قرآن مجید کی ترتیب ذرا دیکھیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ محبوب کا مقام، جسے اہل سنت کی اصطلاح میں مقام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، کہ ہر سنی مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ تو مقام مصطفیٰ پہلے بیان کیا گیا،
اور حضور کی عزتوں اور عظمتوں میں سے بے نیاز رب نے چن کر چوٹی کی 3 عزتوں اور کمالات کا ذکر فرمایا، جو میرے آقا کریم کی ساری شانوں کو، حضور کی ساری عظمتوں کو، یہ 3 صفات میرے آقا کریم کی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ بڑا جامع مفہوم ہے شاہد کا، اس پر پوری ایک تقریر ہونی چاہیے۔ مبشر، نذیر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور نذیرا للعالمین بھی ہیں، تمام جہانوں کے لیے نذیر ہیں، بشیر ہیں، شاہد ہیں۔ گویا میرے آقا کی یہ 3 شانیں میرے آقا کریم کی تمام شانوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں، اسی لیے نذیراً للعالمین اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے محبوب کے مقام، مرتبہ، عزتوں کا ذکر کیا، پھر دیکھیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اب دیکھیے جو یہ ہے، دل میں پہلے محبت ہو مصطفیٰ کریم کی، جب محبت مصطفیٰ دلوں میں پیدا ہوگی، جذبہ حب نبی بیدار ہوگا، جذبہ عشق رسول بیدار ہوگا، تو پھر لا محالہ اس ہستی پاک کی عزت، احترام، تکریم اور توقیر کرنے کو بھی دل چاہے گا۔ بے نیاز رب نے پہلے محبوب کا مقام اور مرتبہ ذکر فرمایا، پھر محبوب کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم، ادب اور احترام، اس کی ضرورت کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے عقیدے اور مسلک کو واضح کیا، اور وہ عقیدہ جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ احمد رضا نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تعظیم حبیب، آقا کریم کی تعظیم، ادب اور احترام تب ہوگا جب آقا کریم کی محبت دل میں ہوگی۔ اور ابن ماجہ شریف کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کا کمال والدین، اولاد، پوری نوع انسانی سے بڑھ کر آقائے دو جہاں سے جب تک محبت نہ ہو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ہماری ان محفلوں کے انعقاد کا مقصد دلوں میں محبت رسول اجاگر کرنا ہے۔ جب محبت رسول اجاگر ہوگی، پھر جذبات میں تعظیم کا جذبہ پیدا ہوگا، اور محبت رسول ہمیں آداب بارگاہ نبوت سکھائے گی۔ محبت حضور کی بارگاہ کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم اور توقیر، یہ محبت سکھلائے گی کہ جس ہستی پاک سے محبت ایمان کے کامل ہونے کی علامت اور پہچان ہے، اس ہستی پاک کی پھر تعظیم اور ادب کرنے کا بھی حکم رب ذوالجلال قرآن میں دے رہا ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا ان محافل کے انعقاد کا اصل مقصد۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ لوگ دلائل پوچھتے ہیں کہ جناب اس بات کی کیا دلیل ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے۔ جب بات دلوں میں محبت مصطفیٰ اجاگر ہو جائے گی، تعظیم رسول کا جذبہ کمال کے منتہا پر پہنچ جائے گا، پھر بندے کو حاجت نہیں رہتی کہاں لکھا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اور قانون ہے۔ امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، محبت دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، بخاری شریف کے حدیث شریف ہے، میرے آقا جب وضو فرماتے تھے
تو صحابہ کرام وضو کے استعمال شدہ پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو جب جاسوس بنا کے بھیجا گیا، رؤسائے مکہ نے کہا کہ جا کے معلوم کرو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، سامان حرب کتنا ہے، ارادہ کیا ہے۔ تو انٹرنیشنل جاسوس تھا، بین الاقوامی جاسوس تھا عروہ بن مسعود ثقفی۔ اس نے آ کر کے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ انہوں نے کہا ہم نے تجھے بھیجا تھا جاسوسی کرنے کے لیے کہ تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، سامان حرب، ارادے کیا ہیں، تم ہمیں مشورے دے رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں مشورہ اس لیے دے رہا ہوں، بخاری کے لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، ہوشیار ہو کے ذرا سنیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے رأیت قیصر فی ملکہ و کسریٰ فی ملکہ والنجاشی فی ملکہ، میں نے ایران کے بادشاہ کی جاسوسی کی، روم کے بادشاہ قیصر کی جاسوسی کی، اور حبشے کے بادشاہ نجاشی کی بھی جاسوسی کی۔ میں نے دنیا کی کسی بادشاہ کی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جو غلامان محمد اپنے آقا کی تعظیم کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں غور سے سنیے، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے لیے میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں، آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ انہوں نے کہا کہ کیا چیز تو دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے آقا، ان کے قائد، ان کے پیارے نبی جب وضو فرماتے ہیں تو جس میں اثر و اقدس سے لگنے والا وضو کا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تمہیں مفت میں مشورہ اس لیے دے رہا ہوں، جو قوم اپنے نبی کے وضو کا مستعمل پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے آقا کا خون کیسے گرنے دے گی؟ وہ اپنے آقا کا خون کیسے گرنے دے گی؟ ایمان سے بتائیے، میں صرف اصلاح کے لیے بات کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں، کیا کسی قرآن کی آیت میں ہے کہ حضور وضو فرمائیں تو حضور کے وضو کا استعمال شدہ پانی لے کر چہروں پہ ملو؟ قرآن کی کسی آیت میں نہ کہیں حدیث میں ہے، نہ میرے آقا نے کبھی فرمایا کہ جب میں وضو کیا کروں تو میرا پانی لے کے چہروں پہ ملو۔ دلیل ہی کوئی نہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں، مگر صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا یہ کام، اور حضور کے سامنے کیا، حضور کے سامنے کیا۔ اب علماء تشریف فرمائے، میں تو طالب علم ہوں ادنیٰ سا دین کا، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی صحابی کوئی کام کرے اور حضور اس سے منع نہ فرمائیں، حضور اس سے روکے نہ، منع نہ فرمائیں، تو محدثین کے ہاں اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ ثبوت کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، نہ قرآن کی آیت نہ حدیث، مگر صحابہ نے یہ کام کیا اور حضور کے سامنے کیا۔ میرے آقا خاموش رہے، منع نہیں فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ دلیل کسی صحابی نے نہیں ڈھونڈی، کوئی ضعیف روایت لے آئے، میں منہ مانگا انعام دوں گا کہ کسی صحابی نے دوسرے سے کہا ہو یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے دوسرے سے پوچھا نہیں، اس لیے کہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کا یہ عمل، میرے جملوں پر ذرا غور کرنا، صحابہ کا یہ عمل امت کے لیے دلیل بن گیا، صحابہ کا یہ عمل امت کے لیے دلیل بن گیا۔ دو باتیں میں کرنے پہ مجبور ہوں، دو باتیں کرنے پہ مجبور۔ حضور حجامت بنواتے تھے،
حوالہ انڈر لائن ہے 10 حدیث کی کتابوں اور 20 سیرت کی کتابوں میں. میری لائبریری میں حوالہ انڈر لائن ہے. حضور جب حجامت بنواتے تھے، قربان جاؤں، رحمت کائنات، ناطق وحی رسول الثقلین، تاجدار کائنات جب حجامت بنواتے، صحابہ حضور کے گرد یوں گھومتے جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے. حجامت مبارک کے کٹے ہوئے بال صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اٹھا کر محفوظ رکھتے ہیں. نہ کسی قرآن کی آیت میں، نہ کسی حدیث میں، نہ کبھی سرکار نے خود فرمایا کہ میرے حجامت کے بال کٹے ہوئے سنبھالو، مگر صحابہ نے یہ کام کیا اور حضور کے سامنے کیا. سنت تقریر میں کیا صحابی رسول نے وصیت نہیں کی کہ میرے پاس آقا کریم کی حجامت مبارک کے کٹے ہوئے ناخن مبارک میرے گھر میں پڑے ہیں، جب میں فوت ہو جاؤں، انتقال کر جاؤں، مجھے غسل و کفن و جنازہ کے بعد جب دفن کرو، لحد میں اتارو، تو حضور کی حجامت مبارک کے ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا تاکہ میری بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے. نہ کسی حدیث میں، نہ کسی قرآن کی. صحابہ وصیت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. اور پھر میرے آقا کریم، میں ریفرنس پہلے کوڈ کرتا ہوں، میری یہ مزاج میں ہے، بیان بعد میں کرتا ہوں، پہلے حوالہ بتاتا ہوں. جناب والا کتاب اللباس بخاری شریف اٹھائیے. ایک دن میرے آقا کریم نے بڑی خوبصورت چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں حضور بہت پیارے تو پہلے ہی بہت تھے، مگر اس پیارا لگنے میں بہت ہی اونچے درجے کا کمال ہمیں نظر آیا. وہ چادر مبارک سرکار نے اوڑھی ہوئی ہے، صحابہ کو پسند آ گئی، تو حضور نماز کے لیے اندر تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے تو چادر مبارک اتار کے گھر رکھا ہے. نماز کے بعد ایک صحابی آگے بڑھے تو حضور سے عرض کرتے ہیں آقا وہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی، بہت پیاری لگ رہی تھی، سرکار کرم فرمائیں وہ مجھے عطا فرما دیں. اب صحابہ نے ناراض ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، حضور کے ذاتی استعمال کی اور حضور کی اپنی پسند کی چادر، اور تمہیں اتنی جسارت کر لی کہ حضور سے وہ چادر مانگ لی. صحابہ نے کہا یہ تم نے اچھا نہیں کیا. سرکار اندر تشریف لے گئے. قربان جاؤں لجپال آقا پہ، ایسے کریم آقا ہیں نا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے باندھا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اندر سرکار گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے خود اس چادر کی 4 تہیں لگائیں. چادر کو طے کیا، 4 تہیں لگا کر سرکار نے اٹھا کر اس غلام کو دے دی. صحابہ نے کہا بھئی یہ حضور کی ذاتی استعمال کی چیز اس طرح جسارت کر کے مانگنا ہمارے خیال میں تم نے اچھا نہیں کیا. اب غور سے سننا، ذرا ہوشیار اور بیدار ہو کر سننا. محبت رسول صحابہ میں کس درجے پہ تھی اور پھر تعظیم کس درجے میں تھی، ذرا غور کرنا. حجامت کے کٹے ہوئے بال، ناخن مبارک، یہ تو حضور کے جسم کا حصہ ہے، تو چادر مبارک تو محض جسم اقدس سے مس کی ہوئی تھی، مس کی ہوئی تھی. صحابی نے کہا پہلے مجھ سے پوچھ تو لو کہ چادر میں نے سرکار سے مانگی کیوں. صحیح بخاری میں جناب والا سرکار نے فرمایا غلام تو نے چادر مانگی، ہم نے تجھے عطا کر دی. عرض کی آقا صحابہ کہتے ہیں کہ تو نے اچھا نہیں کیا. آقا میں نے تو چادر اس لیے لی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہا ہوں کہ جب میں انتقال کر جاؤں اور غسل کے بعد مجھے کفن پہنانے لگو تو اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا، اسی چادر کا کفن دے.
جو شے حضور کے جسم اقدس سے مس کر جائے. کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ جو تم وصیت کر رہے ہو یہ کون سے سپارے کی کون کسی سورت کی آیت نمبر کیا ہے؟ یا یہ بخاری مسلم کی حدیث نمبر کیا ہے؟ کسی صحابی نے پوچھا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آقا سے محبت اور آقا کی تعظیم اس درجے پر تھی کہ حضور کے جسم اقدس سے مس کرنے والی چادر کو کفن بنانے کی گھر والوں کو وصیت کر رہے تھے. میرے آقا کریم کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے. حضور کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے. میرے آقا کی شانوں کا کیا کہنا. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف بھی سیاستہ میں بخاری میں ہے. حضور نے فرمایا جس نے یہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے نا، آت محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. غور سے سننا. مفتی صاحب بھی تشریف فرمائیں، سید صاحب عالم دین ہیں. اگر یہ بات حدیث میں نہ ہو تو مجھے ٹوک دیں اور روک دیں. میرے آقا کریم نے فرمایا جو اذان کے بعد رب سے میرے لیے وسیلے کی التجا کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے بن جاؤں گا وسیلہ. قیامت کے دن جو وسیلہ مانگے گا میرے لیے رب سے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کے لیے بن جاؤں گا پھر وسیلہ. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. بہت ہی نادان اور ناہنجار ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، رسول کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ہی عمل کام آئیں گے، اپنے ہی عمل کام آئیں گے. سنیے عقیدہ شفاعت اہل سنت و جماعت کا عقیدہ شفاعت کی بنیاد میرے آقا کی یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. حضور کے روضہ اطہر و اقدس پہ جب غلام حاضری دیتا ہے تو پیتل کی سنہری جالیوں میں آج بھی یہ حدیث مبارکہ ریاض الجنہ سے متصل قبلہ رخ سرکار کے روضہ اطہر کی طرف جائیں تو بائیں طرف یہ حدیث شریف لکھی ہوئی آج بھی مسجد نبی میں دکھائی دے گی کہ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری امت میں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے میں انہیں رب سے بخشواؤں گا. میں انہیں رب سے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے حضور فرماتے ہیں میں انہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا. عقیدہ شفاعت کی بنیاد حضور کی یہ حدیث شریف ہے اور اس حدیث شریف سے اوپر آیت الکرسی کا وہ حصہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کیا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کسی کی مجال نہیں کوئی دم مارے. کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں دم مار سکے. لمن الملک اليوم، پھر خود ہی آواز ہے للہ الواحد القہار. کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ آج بادشاہی کس کی؟ تو پھر خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار. ہر کوئی لرزہ براندام ہوگا، کانپ رہا ہوگا. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کس کی مجال؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے شفاعت کرے رب کی بارگاہ میں؟ کسی کی مجال نہیں.
کوئی دم نہیں مارے گا الا باذنہ ہی، جس کو رب ذوالجلال معزون بنائے گا، معزون بنائے گا، معزون بنائے گا، وہ شفاعت کرے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ جس کو اللہ معزون بنائے گا، الا جس کو اذن دے گا، جس کو اللہ معزون بنائے گا نا، پھر ارشاد فرمائے گا باری تعالیٰ جس کو بخشوانا ہے بخشوا لے۔ تجھے ہم نے اذن دیا ہے، جسے بخشوانا ہے بخشوا لے۔ ذرا غور سے سنیے، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی قرآن مجید کی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو صحابہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیا ہے جس پر رب ذوالجلال نے آپ کو جلوہ گر فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے؟ یہ مقام محمود ہے کیا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ہوا مقام الشفاعہ، ہوا مقام الشفاعہ، فرمایا یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے جس پر فائز ہو کر میں اپنی امت کو اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ ہوا مقام الشفاعہ، یہ شفاعت کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہاں جلوہ گر ہو کر میں اپنی امت کو رب سے بخشواؤں گا۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شفیع المذنبین مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے میں سیاستہ کی کئی حدیثوں میں یہ موجود ہے۔ میرے آقا کا تو دوستو مقام بڑا ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ فاروق آباد والو، حضور کے جان نثارو، فداکارو، ہمارے آقا کا تو بڑا ہی بلند و بالا مقام اور مرتبہ، حضور کی عظمتوں کا کیا کہنا، مگر رب ذوالجلال کی قسم، میرے آقا نے فرمایا جس عورت کا کچا بچہ گر جائے اور حمل ضائع ہو جائے، حضور نے فرمایا وہ کچا بچہ قیامت کے دن مچل جائے گا۔ ہمارے استاد گرامی علامہ غلام رسول رضوی امام المحدثین شارح بخاری علیہ رحمہ، وہ سبق پڑھا رہے تھے تو میں نے عقیدہ شفاعت پہ سوال کیا، مجھے یہ حدیث سنائی اور فرمایا وہ بچہ مچل جائے گا، یہ لفظ ان کے ہیں، وہ مچل جائے گا، کہے گا باری تعالیٰ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ کے حق میں میری شفاعت قبول نہیں فرمائے۔ اور ساتھ بڑی پیاری ہمارے استاد گرامی امام المحدثین نے توجیہ فرمائی، فرمایا چونکہ کچا بچہ جس کا گرے نا عورت کو بھی صدمہ ہوتا ہے، خامند کو بھی صدمہ ہوتا ہے کہ بچہ تھا، اولاد کی نعمت تھی، ضائع ہو گیا عمل۔ فرمایا قیامت کے دن اس کا اجر یہ ملے گا، دنیا میں جو تکلیف پہنچی تھی، جو رنج پہنچا تھا، جو صدمہ پہنچا تھا، بے نیاز رب قیامت کے دن اس بچے کو شفاعت کا حق دے گا، وہ بچہ قیامت کے دن ماں باپ کو بخشوائے گا اپنے رب کی بارگاہ سے، پھر آقا کریم کا مقام شفاعت تو اللہ والو بڑا بلند و بالا ہے۔ یہاں تو حافظ قرآن کا یہ مقام ہے کہ قرآن مجید کا حافظ ایک روایت کے مطابق اپنی 10 پشتوں کی شفاعت کرے گا، ایک روایت کے مطابق اپنے خاندان کی 7 پشتوں کی شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن کو شفاعت کا حق دیا جائے گا کہ اپنے خاندان کے وہ افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے حق میں شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ شہید اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کرے گا،
صالحین شفاعت کریں گے، لیکن ساری شفاعتیں بعد میں ہوں گی۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولے گا تو آمنہ کا لال بولے۔ ایسے ہی ہمارے اکابر نے نہیں کہا، یہی عقیدہ شفاعت سامنے رکھ کر بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے کہا۔ جب میں شعر پڑھتا تھا تو میں بڑی دیر تک اس میں غور و فکر کرتا تھا، تو ایک دن روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور میرے ذہن یہ اچانک یہ پڑھتے پڑھتے بات آ گئی کہ احمد رضا نے اکیلے اپنی بات نہیں کی، سرکار کے سارے غلاموں کی طرف سے عرض کیا۔ احمد رضا نے اکیلے اپنی بات نہیں کی، حضور کی امت کے تمام غلاموں کی طرف سے۔ احمد رضا کہتے ہیں بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے کیسا ہی سہی، ہے تو کریمہ تیرا۔ بد سہی، چور سہی، شفاعتی لأہل القبائر من امتی۔ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے کیسا ہی سہی، ہے تو کریمہ۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک نعتیہ کلام لکھا ہے، اس کا ایک شعر مجھے آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندڑی مندڑی جیو جیاں، لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں۔ گندڑی مندڑی جیوا جیاں، لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں۔ اور اعظم چشتی یاد آ گئے، ہائے ہائے کمال کر دیا، بڑا حوصلہ ہمیں دیا۔ اعظم چشتی کہتے ہیں مانا کہ بے عمل ہوں میں، ہائے ہائے مانا کہ بے عمل ہوں میں، نہایت برا ہوں میں۔ مانا کہ بے عمل ہوں میں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ ان سارے کلاموں کا اور گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بن جاؤ، اور حضور کے بن کے دیکھو تو صحیح، پھر لطف و کرم ہوتا کیسے ہے۔ ان کے بن کے تو دیکھو۔ احمد رضا نے بھی یہی کہا نا جو میں عرض کر رہا ہوں، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اندازہ فرمائیے، انہیں جانا انہیں مانا، یہ ہمارا پیغام ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کے بن کے تو دیکھو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس آقا کریم کی ذات سے لو لگا کے تو دیکھو، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں انہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ اور یہی بات مجدد برحق
مجدد اعظم معید ملت طاہرہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمہ، آپ نے بھی یہی بات کی. فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. صحیح بخاری کی آخری کتاب التوحید، چیپٹر اور باب بخاری کا آخری کتاب التوحید، اس میں حدیث شفاعت ہے. بخاری شریف کی آخری کتاب التوحید، اس میں حدیث شفاعت ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، خلق خدا حضرت آدم کے پاس جائے گی، ہمارا کچھ کیجئے، ہمارا کچھ کیجئے. یہ سفارش و شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آپ دیکھیں گے تو فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کو ڈھونڈو. اذهبوا الی غیری، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کو ڈھونڈو. یہاں اشکال پیدا نہ ہو، یہ کیوں فرمائیں گے؟ یہ کیوں فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اس منصب کے لیے اللہ کریم نے کسی اور ذات کا انتخاب کیا. اس شفاعت کے لیے دروازہ کھولنے والی ہستی کوئی اور ہے، تو ڈھونڈو نا، ذرا تلاش کرو، تمہیں بھی پتہ چلے. پھر احمد رضا نے اسی لیے کہا یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. کلیم و مسیح نجی و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. کلیم و مسیح نجی و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ پھرایا اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے جو بات بنی تو در مصطفیٰ پہ بنی. ہر جگہ سے پھر پھرا کر آ گئے. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کلمت اللہ. تمام نبیوں سے پھر پھرا کر آئے، مگر بات بنی تو در مصطفیٰ پہ بنی. کلیم و مسیح خلیل و نجی صفی کہیں سے سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اچھا پھر آ کر حضرت عیسیٰ کے پاس جب آئیں گے نا تو آپ پتہ کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اس حدیث کے شارحین نے تمام شروحات اٹھاؤ، قریب تمام شارحین نے لکھا. فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اس کام کے لیے اللہ نے جس ہستی پاک کو منتخب فرمایا ہے، جو شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں، وہ آمنہ کے لال ہیں. جاؤ میلاد والے آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار کے پاس جائیں گے پہلے ہر نبی یہ کہہ رہا ہے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی. سرکار کیا فرمائیں گے؟ ہائے ہائے. حضور سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا. اس کا معنی ہے اس کام کے لیے اللہ نے میری ہی ذمہ داری لگائی.
اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی منتخب کیا ہے۔ شفاعت کا دروازہ حضور کیسے کھولیں گے؟ صحیح بخاری کتاب التوحید پڑھ رہا ہوں، عقیدہ شفاعت، اور حضور بحیثیت شفیع المذنبین، دیکھیے میرے آقا کا مقام۔ حضور نے پوچھا کہ حضور مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا مقام الشفاعہ، یہ وہ مقام ہے جہاں امت کو بخشواؤں گا۔ صحیح بخاری کتاب التوحید پڑھ رہا ہوں، جب ساری خلق جائے گی نا تو حضرت عیسیٰ فرمائیں اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی مقرر کیا ہے، اس کام کے لیے میں ہی ہوں اس کام کے لیے۔ اور اس کا مرادی معنی پنجابی میں ہے تسی ہن ٹھیک ٹھکانے ہوتی آ گئے ہو، ہن آئے ہو ٹھیک ٹھکانے ہوتے۔ اب ہوگا کیا؟ عاشقان رسول کا اجتماع ہے، آپ کے چہرے محبت رسول سے جگمگ کر رہے ہیں، کلیجوں میں آقا کی شان سن کر ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ وہ مومن ہی کیا کہ آقا کی عظمت شان کے تذکرے اور رفعت مصطفیٰ کا پرچار سن کر جس کا چہرہ کھلے نا، کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، وہ مومن کیسا؟ وہ مومن کیسا؟ فاروق آباد کے غیور عاشقوں، میرے آقا کیا کریں گے؟ حضور سجدہ شفاعت فرمائیں گے۔ ہائے ہائے، حضور سجدہ فرمائیں گے، اور اسے سجدہ شفاعت، محدثین نے فرمایا یہ سجدہ شفاعت ہوگا جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے آقا کریم سجدہ فرمائیں گے۔ سجدہ خوب طویل سجدہ ہو جائے گا، طویل سجدہ ہوگا۔ جب سجدہ لمبا ہو جائے گا، طویل ہوگا، پھر رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد۔ اچھا لفظی معنی تو یہی ہے نا کہ اے پیارے محبوب سر اقدس اٹھائیے، سر اقدس اٹھائیے۔ اور عاشقوں اور عارفوں نے ترجمہ کیا ہے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھاؤ، ارفع رأسک، پیارے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، سل تعطا واشفع تشفع، اور مختار کسے کہتے ہیں؟ رب ذوالجلال نے اس دنیا میں بھی میرے مصطفیٰ کو مختار بنایا، قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ مختار ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مان گیا۔ ہائے ہائے، قیامت کے دن آنکھیں کھل